بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو بواسیر کے اسباب، علامات، گھریلو اور ہربل علاج، وہ نسخہ جس کی وجہ سے اس بیماری کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا اس کے بارے میں ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو دیکھتے ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ کا ایک سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو بواسیر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ بواسیر ایک اذیت ناک، نامراد اور تکلیف دہ بیماری ہے۔ یہ بڑی آنت اور مکت کی سوزش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ مکت کے اندر وریدوں کے پھول جانے کو بواسیر کہتے ہیں۔ بواسیر کا مرض پاکستان، انڈیا میں عام ہے۔ اگر اس مرض کا بروقت علاج اور تشخیص نہ کی جائے تو مرض بڑھنے کا خدشہ رہتا ہے۔ بواسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمر رسیدوں لوگوں کی بیماری ہے۔ تو بواسیر کی اقسام کی ہم اگر بات کریں تو اس میں اندرونی بواسیر، یہ مکت کی نالی کے اندر ہوتی ہے اور لعاب دار چھلی میوکس سے ڈھکی ہوتی ہے۔ بیرونی بواسیر، ایکسٹرنل ٹو آنس، یہ مکت کی نالی کے باہر ہوتی ہے اور جلد سکن سے ڈھکی ہوتی ہے۔ اور تیسری جو بواسیر ہے اس کو عام بواسیر کہتے ہیں، جو عام بواسیر کو نام سے یاد کی جاتی ہے یا جس کو عام بواسیر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بواسیر کی جو اقسام ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ تو آگے چل کے مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر پہلی اور دوسری دونوں اقسام کی بواسیر ایک ساتھ ہوں، ایک ہی مریض میں ہو، تو اسے عام بواسیر کہتے ہیں۔ بواسیر اقسام کے لحاظ سے 3 طرح کی ہوتی ہے: خونی، بادی اور مصوں والی۔ یہ بیسیکلی آنتوں یا انتڑیوں کی بیماری ہے جو آنتوں یا انتڑیوں کی کارکردگی میں خرابی واقع ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ گرمی کی نسبت سردی کے موسم میں زیادہ رونما ہوتی ہے، یعنی سردی میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم سردیوں میں پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جسم میں خشکی کا غلبہ ہو کر انتڑیوں کا جو افعال ہیں یا جو ان کی کارکردگی ہے اس میں نقص یا خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ بڑی آنت میں سوزش پیدا ہونے، خاص طور پر آخری حصے میں ورم ہو جانے سے بھی مکت متاثر ہوتی ہے۔ خونی بواسیر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں مکت سے خون رس کے، یعنی مکت سے خون پیشاب کے ساتھ نکلنے لگ جاتا ہے۔ اور بادی بواسیر، اس میں خون تو نہیں نکلتا لیکن تکلیف خونی بواسیر سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مکت کے منہ پر مسے یا دانے نمودار ہو جاتے ہیں جن سے واش روم جاتے وقت یا رفع حاجت کے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بہت زیادہ اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خونی اور بادی بواسیر کی علامات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، زیادہ تر ایک جیسی علامات ہیں۔ بواسیر کی جو دونوں اقسام ہیں، اس میں مریض میں شدید قبض ہوتی ہے، مریض شدید قبض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مکت کے منہ پر تیز جلن اور خارش ہوتی ہے۔ پیشاب اور پخانے کے اخراج میں تنگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ہاضمے کی قوت میں خرابی پیدا ہو کر جسم میں تبخیر گیس پیدا ہونے لگتی ہے۔ پخانے کے مکمل اخراج نہ ہونے سے افارہ سا بن کر پیٹ پھولا پھولا سا رہتا ہے۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔ چہرے کی رنگت پیلی، زرد اور جسامت چہرے کی کمزور پڑ جاتی ہے۔ پورے جسم کے اعضاء میں دکھن کا احساس پیدا ہو کر جوڑوں اور کمر میں بھی درد رہنے لگتا ہے۔ نیند میں کمی اور مزاج میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے۔ طبیعت میں بے چینی رہتی ہے۔ اس کے اگر ہم اسباب کی بات کریں تو ذہنی دباؤ، اعصابی تناؤ میں رہنے والوں کو بھی یہ ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ آئلی کھانے، گوشت، تیز مرچ مسالے، چاول، بینگن، دال مسور، فاسٹ فوڈ، کولا مشروبات، بیکری مصنوعات اور بھاری غذاؤں کے شوقین افراد بواسیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک بیٹھ کر کام کرنے والے افراد کو بھی بواسیر ہو سکتا ہے، اور بہت سے عوامل ہیں جو اس بیماری کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں موٹاپا، گردے اور مثانے کی پتھری، امراض معدہ، امراض جگر، انتڑیوں کی بیماری، دل کے امراض، دائمی قبض یا زیادہ جلاب لانے والی دواؤں کا استعمال، مسلسل کھانا، سستی کالی، خواتین میں دیگر اسباب کے ساتھ حیض کا بند ہو جانا یعنی ماواری کا رک جانا، اور حمل کے دوران بھی بواسیر ہو جاتا ہے۔ بعض کا حمل کے بعد بواسیر ختم ہو جاتا ہے اور بعض کا نہیں ہوتا۔ زیادہ سگریٹ استعمال کرنے
خالی سگریٹ پینا یہ بھی اس کی وجوہات میں سے ہے۔ بچاؤ اس سے کیسے ممکن ہے؟ موسم چاہے ٹھنڈا ہو گرم ہو 6 سے 10 گلاس پانی لازمی پئیں۔ سگریٹ پینے والے حضرات خالی پیٹ سگریٹ نہ پئیں۔ کچی سبزیاں بطور سلاد استعمال کریں۔ ہر کھانے کے ساتھ سلاد کا ضرور استعمال کریں۔ گوشت میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سبزی ملا کر استعمال کریں۔ تیز مسالہ کی چیزیں نہ کھائیں۔ کھانے کے فوراً بعد سونے اور لیٹنے کی عادت کو چھوڑ دیں۔ پاکستان اور بھارت یعنی انڈیا کے لوگ مسالے دار غذائیں شوق سے کھاتے ہیں۔ نظام زندگی میں ڈسپلن لائیں۔ اسی ڈسپلن کی کمی کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں سے بچیں تو انشاءاللہ آپ کو بواسیر نہیں ہوگی۔ جو لوگ زیادہ دیر کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں اور زیادہ دیر کرسی سے بیٹھنے سے اجتناب کریں، اس سے بچیں۔ یہ بھی اس کی ایک بڑی وجوہات میں سے ہے اور اس کا بچاؤ ممکن ہے اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں تو۔ اگر اس کی گریڈنگ کی بات کی جائے تو اس کی پہلی گریڈنگ ہے سٹول کے ساتھ بلیڈنگ کے ساتھ آنا، لیکن بواسیر کے مسے جو ہیں مقد کے باہر نہیں آتے، جس میں خونی بواسیر کہتے ہیں۔ گریڈ 2 بواسیر کے مسے سٹول کے دوران یا پخانے کے دوران باہر نکل آتے ہیں، پھر انگلیوں سے دبانے سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس کا گریڈ ہے بواسیر کے مسے سٹول کے یہ باہر نکل آتے ہیں اور مستقل باہر رہتے ہیں، انگلیوں سے دبانے سے بھی واپس نہیں جاتے۔ اور مقد یعنی جہاں سے پخانہ خارج ہوتا ہے وہاں سے لیس دار مادہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ خارش درد اور جلن بھی ہوتی ہے، مقد کے گرد چھیتڑے لڑکے نظر آتے ہیں، مریض کو خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے مرض میں یوں تو طبی علاج ضروری ہے، لیکن کچھ گھریلو ٹوٹکے ہیں، ان سے بھی مریض کو آرام آ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے زیتون اور سرسوں کا تیل۔ بواسیر شدت اختیار کرنے سے پہلے مریض کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کے مقد میں چھالے ہو رہے ہیں۔ ایسے میں مریض کو ہم وزن یعنی ایکول مقدار میں تیل، زیتون کا تیل اور گلیسرین لے کر مقد میں لگاتے رہنے چاہیے۔ بواسیر کی جلن اور درد دور ہو جاتا ہے اور آپ کا پخانہ یا سٹول بغیر تکلیف کے آنے لگتا ہے۔ بواسیر کی شدت بڑھنے سے پہلے یہ ٹوٹکا اپنا لینا چاہیے۔ بواسیر کی بیماری میں درد جب زیادہ ہو تو سرسوں کا تیل اور پانی ملا کر رفع حاجت سے فارغ ہو کر مقد پہ لگانا چاہیے۔ چھاچھ یعنی لسی، اس میں آپ پسی ہوئی اجوائن کی ایک چٹکی ملا کر پی لیں تو اس سے بھی بواسیر کو فائدہ ہوتا ہے۔ چھاچھ کے استعمال سے ختم ہوئی بواسیر دوبارہ نہیں ہوتی۔ چھاچھ کھانے کے بعد پئیں ہمیشہ۔ آملہ، خشک آملے کو باریک پیس کر ایک چھوٹا چمچ صبح و شام 2 بار چھاچھ یا گائے کے دودھ کے ساتھ لینے سے بھی خشک اور خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ مولی، کچی مولی کھانے سے بھی بواسیر سے آنے والا خون بند ہو جاتا ہے۔ 1 کپ مولی کے رس میں 1 چمچ دیسی گھی ملا کر صبح و شام پینا چاہیے۔ پھٹکڑی، رفع حاجت کے بعد روزانہ پھٹکڑی کو پانی میں گھول کر مقد دھونے سے بھی خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹوٹکے بتائے ہیں ان کو بھی آپ نے ان پہ بھی عمل کرنا ہے۔ مزید آگے بھی میں آپ کو ٹوٹکے بتاتا ہوں، نسخہ انشاءاللہ آپ کو آخر پہ بتایا جائے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو پپیتا خونی بواسیر میں کھانا بہت مفید ہے۔ پپیتا اچھا اور بالکل پکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچے پپیتے کی سبزی بنا کر بھی کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ گاجر، کچی گاجر اور چقندر کا رس ملا کر پینے سے بھی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ گاجر کا رس 3 حصے اور پالک کا رس 1 حصہ ملا کر بھی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ بتھوے کا ساگ، بواسیر سے بچنے کے لیے موسمی سبزی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ جب تک موسم میں بتھوے کا ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں، اس کا رس پئیں۔ ابلا ہوا بتھو، اس کا پانی پئیں، اس سے بھی بواسیر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو میتھی دانے کو بھی دودھ میں ابال کر پینے سے بواسیر میں خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ 8 ٹوٹکے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ٹوٹکے آگے مزید میں آپ کو بتاتا ہوں، نسخہ پھر کے آخر میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ نمبر 10 پہ تلسی کے پتے، ریحان یا نیاز بو جس کو کہتے ہیں۔ تلسی کے پتوں کو پیس کر لیپ لگانے یا رس لگانے سے خشک بواسیر یا مسوں والی بواسیر جو ہوتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے میں تلسی کے پتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ 11 نمبر پہ ارنڈ کا تیل،
یا بواسیر باہر نکلنے پر ارنڈ کا تیل لگانے سے بھی خشک ہو جاتی ہے اور درد دور ہوتا ہے۔ تو 12 نمبر، چائے کی پتی جو عام ہوتی ہے، جو چائے ہم پیتے ہیں، اس چائے کی پتی کو پانی میں ابال کر گرم پانی سے مسوں کو دھوئیں، اس سے مسوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی گھریلو ٹوٹکے آزما کر آپ بواسیر سے وقتی فائدہ یا درد کو دور کر سکتے ہیں۔ تو مزید اس کے لیے جو نسخہ ہے سب سے اچھا، وہ زیرہ، سونف، زیرہ اور مصری کو پانی کے ساتھ پھانک لینے سے یا کھا لینے سے بھی بواسیر کا درد دور ہوتا ہے۔ سونف اور مصری دونوں کو پیس کر آدھا چمچ دودھ کے ساتھ آپ اگر کھا لیں تو اس سے بھی بواسیر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر 14 نمبر پر ہم بات کریں تو سبزی، بواسیر میں تروئی، پیاز، لوکی یعنی کدو، بینگن، چولائی کا ساگ، گوار اور پھول گوبھی کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس سے بھی جو ہے نا بواسیر کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں میں تھوڑا ادرک کی مقدار اور لہسن کی مقدار تھوڑی زیادہ رکھنی چاہیے۔ تو بواسیر کے جو خاتمہ ہے، اس کے لیے جو نسخہ ہے وہ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ اس نسخے سے بواسیر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے گندھک آملہ سار 50 گرام، ریٹھے کا چھلکا 50 گرام، کلمی شورا 50 گرام، رائی یعنی سرخ سرسوں یہ آپ کو چاہیے 50 گرام۔ تو اس میں خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ریٹھے کی گٹھلیاں نکال کے اس کے بعد اس کے چھلکوں کا جو وزن ہو وہ 50 گرام ہو، یعنی چھلکوں کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے، اس کے بعد اس کا وزن کرنا ہے، تو وہ اس کا وزن جو ہے نا وہ 50 گرام ہونا چاہیے۔ ان سب کا باریک صفوف بنا کے شہد کی مدد سے کالے چنے سے تھوڑی بڑی گولی بنا لیں، ایک گولی صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ لیں۔ تو دوسرے نمبر پر جو بواسیر کا مرہم ہے یا جو دوائی اوپر لگانے کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے کافور 40 گرام، پودینے کا ساتھ یا پودینہ منٹ ایکسٹریکٹ آپ کو چاہیے 5 گرام، ناریل کا تیل آپ کو چاہیے 20 گرام، اور سادہ ویزلین آپ کو چاہیے اچھی کوالٹی کی، وہ آپ کو چاہیے 20 گرام۔ ویزلین خوشبو والی نہ ہو۔ کافور کا باریک پاؤڈر بنا لیں اور سب کو خوب ملا کے اچھی طرح مکس کر لیں، یکجان کر لیں۔ بس یہ دوا تیار ہے۔ صبح و شام آپ نے متاثرہ حصے پہ لگانی ہے۔ انشاءاللہ 1 ماہ تک آپ استعمال کریں، انشاءاللہ خونی بادی بواسیر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آخر میں پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسے تمام اچھے نسخہ جات، عورتوں کے مسائل، مردوں کے مسائل، ان کے متعلق تمام نسخہ جات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ویڈیوز پر اچھے کمنٹس کریں اور اپنے سوال بھی